یا ابن الزہرا 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 یا ابن الزہرا. تھی ذہن میں جس کے کرب و بلا یا مہدی لو اس کا پرسا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ اختارہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان ابتعثا اذ الخلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحاویل مسونا وبنہایت العدم مقرونا علما من اللہ تعالی بمائل الامور وإحاطة بحوادث الدہور ومعرفة بمواقع الامور. صلوات پڑھ دیں خطبہ نورانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو عظیم معارف پر مشتمل ہے، اور یہ خطبہ ہماری سماعتوں سے ہمارے دل میں اترنے کے انتظار میں ہیں، اور پھر اس دعوت پر لبیک کہنے کے انتظار میں ہیں جو جناب سیدہ کی فریاد ہے، جو اس وقت بھی سنی نہیں گئی اور آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ ان سماعتوں کی منتظر ہے. کیونکہ یہ خطبہ اگر مومنین کے قلوب میں پہنچ جائے، مومنوں کے دلوں میں پہنچ جائے، تو وہ حرارت پیدا کر سکتا ہے، وہ گرمی ایجاد کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی اور وہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اور یہ حرارت، یہ گرمی جو سید الشہداء کی شہادت میں ہے، یہ حرارت، یہ گرمی جناب سیدہ سے سید الشہداء کے قلب میں منتقل ہوئی، اور سید الشہداء کے قلب سے مومنوں کے قلوب میں منتقل ہونا ہے.
اور جب یہ حرارت منتقل ہو جائے گی مومنوں کے قلوب میں تو پھر مومنین میں لبیک کہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ خطبے کے معارف، خطبے کے مطالب اتنے حکمت آمیز ہیں جناب سیدہ کے، جو اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ رسول اللہ کی تربیت میں پلی بڑھی، کہ ایک ایک لفظ خطبے کا اور ایک ایک سطر، ایک ایک لائن خطبے کی وہ حکمت سے بھرپور ہے، اور یہ رسول اللہ کی نورانیت ہے جو رسول اللہ سے جناب سیدہ میں منتقل ہوئی ہے۔ البتہ اور یہ ادب ہے جو ہمارے ممبروں پر ابھی آنا باقی ہے، وہ یہ کہ ممبر سے اللہ کا کلام جو خود معصوم ہے، اللہ کا کلام ہر غلطی اور ہر قسم کے شک اور شبہ اور ریب سے پاک ہے، لا ریب فیہ، وہ کلام اللہ کا کلام جو یعنی سب سے بلند کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے بعد اگر کسی کا کلام بلند ہے تو وہ رسول اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کلام بلند ہے تو وہ حضرات معصومین جناب سیدہ امیر المومنین اور دیگر ائمہ کا کلام ہے۔ ہمارے ممبر اس سے محروم ہیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ مجالس اور محافل منعقد معصوم کی کرتے ہیں، اور ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ان کی روح ان محافل میں حاضر ہوتی ہے۔ عقیدے کی آتھینٹسٹی اپنی جگہ، لیکن اگر ہم مان لیں کہ وہ موجود ہیں، ان کی روحانی موجودگی کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ہم کرتے ہیں کہ ان کو بٹھا کر ہم اپنی بات سناتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر وہ موجود ہوں اور ہم موجود ہوں تو بولنا کس کو چاہیے؟ بولنا کس کو چاہیے؟ معصوم کو کلام کا موقع دیا جائے یا ہم معصوم کے بارے میں بولیں؟ تو ممبروں پر ایک ادب اور ایک روش یہ عام ہونی ہے کہ ممبر سے یا اللہ کا کلام پیش کیا جائے یا معصوم کا کلام پیش کیا جائے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ میں یا مجھ جیسے لوگ اگر ممبر پر ان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہم چونکہ غلطیاں کرتے ہیں کئی معاملات میں، تو ممکن ہے ہم سے اس معاملے میں بھی غلطی ہو، لیکن اگر معصوم کلام پیش کر دیا جائے جس میں کسی غلطی کا شائبہ نہ ہو تو اس سے پھر کسی کے گمراہ ہونے کا خطرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے کلام سے ممکن ہے کوئی گمراہ ہو جائے، غلطی کا امکان ہے 100%، لیکن معصوم کے کلام میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ تو ممبروں پر سے جو چیز عام ہونی ہے وہ کلام معصوم کو پڑھا جائے، کلام معصوم نے کیا فرمایا ہے وہ پیش کیا جائے، نہ معصوم کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ معصوم کی ایک شخصیت وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور معصوم کی ایک شخصیت وہ ہے جو جس کو ہمارے ذہن نے تعمیر کیا ہے۔ تو ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے معصوم اور اللہ کے بنائے ہوئے معصوم دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کی۔ تو لہٰذا یہ خطبہ جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، خطبہ فدکیہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر متکلم اپنے کلام میں تجلی کرتا ہے، یعنی متکلم کے ذریعے سے اس کی شخصیت، متکلم کے کلام، متکلم یعنی بیان کرنے والا، کلام کرنے والا، کلام کرنے والے کے کلام سے کلام کرنے والے کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو بی بی نے یہ خطبہ جن حالات میں بیان فرمایا دربار خلافت میں، اور عرض کیا کہ یہ محض باغ فدق کے مطالبے کے لیے آپ تشریف نہیں لے گئی تھی وہاں پر
کہ کھجوروں کا ایک باغ آپ کو واپس دے دیا جائے، بلکہ آپ نے اپنے خطبے میں وہ تمام مطالب جو ایک مسلمانوں کو مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو جو مطالب مسلمان امت بھول چکی تھی، ان کو یاد دلایا اور ان معارف کو پیش کیا. اور ان معارف کو پیش کرنے سے پہلے جو ماحول ان کے ذہن سازی، کہ وہ ان کے ذہن آمادہ ہو جائیں اس بات کو قبول کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ نے اہتمام فرمایا اپنے خطبے میں. کیونکہ جب کبھی کوئی بات پیش کرنی ہو تو پہلے ذہنوں کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. جب ذہن آمادہ ہو جائیں، جس طرح زمین سے کچھ اگانا ہو تو پہلے زمین کو نرم کر کے پھر زمین میں بیج بویا جاتا ہے تاکہ اس بیج سے ثمر، یعنی اس بیج سے درخت نکلے اور پھر وہ درخت ثمر آور ہو. ویسے ہی کوئی بات اگر انسانوں کے ذہن میں پہنچانی ہو تو پہلے ان کے ذہنوں کو آمادہ کیا جائے، اور پھر وہ بات جب ذہنوں میں ڈالی جائے تو پھر وہ بات ذہن قبول کر لیتے ہیں. تو جناب سیدہ نے اپنے خطبے کا آغاز حمد خدا سے کیا، اللہ کی حمد، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم. یہ پہلا پیراگراف، اس میں کئی جملے ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. خطبے کے دوسرے پیراگراف میں آ کر آپ نے وحدانیت خداوند کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر اللہ کی وحدانیت کی شہادت، اور پھر کائنات کی خلقت کا مقصد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، خالق نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی کے ارادے سے یہ کائنات بنی ہے اور چل بھی اسی کے ارادے سے رہی ہے. کائنات شناسی، جیسا کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز خدا کی معرفت سے ہے، اور خدا کی معرفت کائنات کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے، اور خود انسان کی اپنی معرفت، انسان کی خود اپنے بارے میں خود شناسی جس کو کہتے ہیں، انسان شناسی. جب تک انسان ان کو آپس میں ان کے ربط کو نہ سمجھے، انسانی زندگی گزارنا اس کے لیے محال ہے. انسان اگر کائنات شناسی نہ کرے، کیونکہ انسان کائنات کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور سب سے زیادہ مؤثر کائنات پر انسان ہے، لہٰذا انسان کو خود اپنی خلقت کے بارے میں پتہ ہو کہ میری خلقت کس لیے ہے، خالق نے مجھے خلق کیوں فرمایا ہے، میری خلقت کا راز کیا ہے. اگر خلقت کا راز انسان سمجھ لے تو پھر اس کی زندگی انسانی زندگی کے کہلانے کے قابل ہے. اور جب انسانی زندگی ہوگی تو پھر اس کے لیے ہدایت مہیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جب ہدایت مہیا ہے تو ہدایت پر چل کر بندہ اپنے مقصد خلقت کو پا سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. اور انسانوں کو اللہ نے اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے ہادی بھیجے ہیں، ہدایت کرنے والے بھیجے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر اپنے خلیفہ بھیجے ہیں، ہادی جو ہدایت کرتے ہیں بندوں کو ان کے مقصد خلقت کی طرف. تو یہ ربط دوسرے پیراگراف میں آپ نے بیان کیا. تیسرا پیراگراف جو آپ نے شروع کیا اس میں فرماتی ہیں اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ. میں یہ شہادت دیتی ہوں، یہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد، میرے بابا اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. پہلے عبدیت کی گواہی، پھر رسالت کی گواہی جو ہم نماز میں دیتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے عبدیت کی گواہی، خود عبدیت، عبد ہونا. اور رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ قرآن میں مطلق عبد، اگر قرآن نے کسی شخصیت کو مطلق عبد اگر کسی کو کہا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے.
اسی لیے ابدیت کی گواہی مقدم ہے رسالت کی گواہی پر. پہلے ابدیت کی گواہی ہے، پھر رسالت کی گواہی ہے. عبد ہونا، عبد بندہ، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بندہ، بندہ ہونا. عرب نے عبد کا لفظ جو استعمال کیا ہے، عرب کی پوری زندگی صحرا، ریگستان، اونٹ، انہی چیزوں پر اس کی زندگی گھومتی تھی. اس کی زندگی کا دار و مدار انہی چیزوں پر تھا. تو ان کے الفاظ بھی اور ان الفاظ کے معانی بھی انہی چیزوں کے اطراف گھومتے تھے. اونٹ کو راستہ چلنے کے لیے ہموار زمین چاہیے. اگر زمین ہموار نہ ہو، ہموار زمین یعنی ایک دم ملائم زمین، جیسا ہماری سڑکیں ہیں. ہماری سڑکیں ہماری گاڑیاں چلنے کے لیے بالکل ہموار ہیں، لیکن ہماری سڑکوں کو اگر پتھریلی زمین پر ہماری گاڑیوں کو اگر پتھریلی زمین پر چھوڑ دیا جائے جو ہموار نہ ہو تو یہ گاڑیاں نہیں چل پائیں گی وہاں پر. اسی لیے ہماری گاڑیوں کو چلنے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، گرچہ ہندوستان میں سڑکیں بنائی نہیں جاتی اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہی کے یعنی خود سیاستدانوں کے بقول گڑھے میں سڑک ہے یا سڑک میں گڑھا ہے. لیکن آپ دیکھیں 1950 میں ہم سنتے ہیں کہ 1950 میں پورے امریکہ میں ہائی ویز بن چکے تھے، 6 ٹریک لین جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں 6 گاڑیاں سفر کر سکتی ہیں. کم از کم مادی ترقی میں تو ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو. 1950 کدھر اور 2021 کدھر. آج تک ہندوستان کی یعنی سڑک برابر نہیں ہو سکی ہے، سڑک نہیں بنا سکے ہندوستان. جبکہ امریکہ کی وسعت اور انڈیا کی وسعت، امریکہ کا جو ایریا ہے اور ہمارا ایریا بہت زیادہ فرق ہے. آپ کینیڈا سے امریکہ چلے جائیں تو 9000 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ جنوب ہندوستان سے شمال ہندوستان چلے جائیں، ساؤتھ سے نارتھ اگر چلے جائیں تو بامشکل یعنی ایک ٹپ سے اگلی ٹپ تک اگر آپ چلے جائیں تو بامشکل 3 سے 3500 کلومیٹر، یعنی 3 سے 3500 کلومیٹر کی سڑکیں بھی ہم 75 سال بعد آزادی کے سڑکوں کا نظام بھی صحیح سے بنا نہیں سکے. تو عرب جو راستے اونٹوں کے چلنے کے لیے ہموار کرتے تھے ان کو کہتے تھے طریق المعبد. طریق المعبد یعنی ہموار راستے جہاں پر اونٹ کو چلنے کے لیے کوئی دشواری نہ ہو. اور اونٹ کبھی کبھار کھانا چھوڑ دیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا یعنی اس کی گھاس. تو عربوں کے پاس ایک گھاس ہوا کرتی تھی جس کا نام ابدا تھا، ابدا. تو وہ گھاس جب اس کو کھلا دیتے تھے تو اونٹ کا نظام ہاضمہ درست ہو کر اب وہ کھانے لگتا تھا. ابدیت جو ہے کسی جگہ کو ہموار کرنا، نرم بنا دینا تاکہ اس پر چلنا آسان ہو جائے، یا اونٹ کا نظام ہاضمہ نرم کر دینا تاکہ غذا اس کے پیٹ میں جا کر ہضم ہونا آسان ہو جائے. اس گھاس کو ابدا کہتے تھے اور اس راستے کو طریق المعبد کہتے تھے. یا پھر وہ اونٹ جس کو سدھا دیا گیا ہو، یعنی اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے صحرا میں تو بھاگتا نہیں ہے اور آسانی سے رام ہے اپنے مالک کے لیے، اس کو کہتے تھے بعیر المعبد. وہ اونٹ جو سدھا دیا گیا ہو، آسانی سے چلتا ہو، بدکتا نہیں ہے، اپنے مالک کے لیے ایک دم سرنڈر ہے. اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے ابدیت. ابدیت یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں سرنڈر کرنے میں سرنڈر کر دے انسان، یعنی اس کے اندر وہ نرمی پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جھکنے میں اس کو کوئی دشواری نہ ہو، اللہ کی بات سننے میں، اللہ کی بات ماننے میں اس کے لیے سختی نہ ہو، نرمی ہو، رغبت سے اللہ کی بات سن لے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ویسی تعلیم اور ویسی تربیت ضروری ہے. انسان کو عبد بننے کے لیے وہ تعلیم اور وہ تربیت جو انسان کے اندر عبدیت پیدا کر دے، وہ نرمی پیدا کر دے کہ اللہ کے مقابلے میں ملائم ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے ملائم نرمی اختیار کر لے، ہموار رغبت کے ساتھ اللہ کے کسی بھی حکم کو
مان لے، یہ ابدیت ہے۔ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی شہادت دیتی ہوں۔ اور شہادت بھی جو ہماری نظر میں جو شہادت ہے، شہادت گواہی زبانی، ایک تو زبانی گواہی ہے جو ہم زبان سے دیتے ہیں، زبانی گواہی، اور لیکن یہ زبانی گواہی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر گواہی سے مراد کہ ہمارا عمل وحدانیت خدا اور رسالت رسول اللہ کی گواہی دے۔ شہادت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو نمایاں کر دینا، اس قدر نمایاں کر دینا کہ وہ مشاہدے میں آ جائے۔ شہادت کے یہ معنی ہے، شہادت کسی بھی چیز کو اس قدر نمایاں کر دینا کہ وہ ہمارے مشاہدے میں آ جائے، قابل شہود بنا دینا۔ جیسے کورٹس میں اکثر یہ کام ہوتا ہے، عدالتوں میں جب گواہ کو پیش کیا جاتا ہے تو گواہ جو موقع واردات پر موجود ہوتا ہے اور جج جو موقع واردات پر موجود نہیں ہوتا، گواہ اس واقعے کو جو واردات پیش آئی ہے اس کو جج کے لیے اس طرح سے بیان کر دیتا ہے کہ جو جج واردات پر موجود نہیں ہے اس کے لیے قابل مشاہدہ ہو جائے۔ وہ جج جو واردات کے موقع پر موجود نہیں ہے، وہ واقعہ جج کے لیے قابل مشاہدہ ہو جائے، یعنی ایسے جیسے یہ تمام واقعہ اس کی نظروں کے سامنے پیش آیا۔ اس کو کہتے ہیں شہادت۔ اسی لیے اللہ نے امت کی جو ایک اہم ذمہ داری لگائی ہے کہ تم شہداء بنو، دوسری امتوں پر شہداء بنو۔ شہداء بنو یعنی یہ نہیں کہ تم قتل ہو جاؤ جا کر، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، جا کے میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دو، قتل ہو جاؤ نہیں، قتل ہو جاؤ نہیں۔ شہید کو شہید بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، شہید اپنی شہادت کے ذریعے سے اس حقیقت کو دوسروں پر آشکار کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ وہ حقیقتیں جو دوسروں پر پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، شہید اپنی شہادت کے ذریعے سے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار اور قابل مشاہدہ کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہادت اور ہے، اظہار شہادت اور ہے۔ ہم اظہار شہادت کرتے ہیں زبان سے، شہادت یعنی اللہ کی وحدانیت کو قابل مشاہدہ بنا دینا اپنے عمل سے، یہ شہادت بے وحدانیت خدا۔ شہادت بے رسالت، اپنے عمل سے رسول اللہ کی رسالت کو قابل مشاہدہ بنا دینا، صرف زبان سے ادا کر دینا یہ شہادت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو قابل مشاہدہ بنا دینا اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ شہادت ہے۔ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں شہادت اور گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ اور عبدیت میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم عبد جلدی نہیں بن پاتے، جلدی سرنڈر نہیں ہوتے اللہ کے سامنے، جلدی عبد نہیں بن پاتے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ عبدیت میں سب سے بڑی رکاوٹ، آپ دیکھیں جلدی ہم اپنی کوئی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو کسی اور کے سر دھر دیں کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوا، یعنی میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ جلدی کوئی شخص اپنی غلطی مانتا نہیں ہے۔ بہت باشہامت افراد ہوتے ہیں، غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے شہامت چاہیے، شہامت یعنی ایک طرح کی شجاعت، جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کیوں فیل ہو گئے؟ ٹیچرز نے پڑھایا نہیں۔ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میں موبائل میں مشغول تھا، اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ ٹیچر سے پوچھیں اسٹوڈنٹ کیوں فیل ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ کبھی پڑھانے ہی نہیں دیتے تھے یہ مجھے کلاس میں۔ یعنی کوئی طبقہ یا کوئی فرد جلدی اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرے معافی چاہنا، معذرت خواہی کر لینا،
کسی سے معذرت خواہی کرنا یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ آسان کام ہے۔ اپنی غلطی کو مان لینا بھی آسان ہے، دوسروں سے معافی چاہ لینا بھی آسان ہے، لیکن جلدی ہم معافی چاہنے تیار، نہ معاف کرنے تیار ہوتے ہیں نہ معافی چاہنے تیار ہوتے ہیں، جبکہ آسان کام ہے۔ اس کو عربی میں کہا گیا ہے سہل الممتنع، وہ آسان کام جو تقریباً ناممکن ہے۔ لوگ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، سہل الممتنع، اپنی غلطی ماننا، یا پھر یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا۔ آپ کچھ مجھ سے سوال کیجئے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح آپ کا جواب دوں۔ میں یہ نہیں، اگر میں نہیں جانتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ لا ادری کہنا میری شان کے خلاف سمجھتا ہوں میں، کہ میں اور نہیں جانتا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ایک چیز جو ہماری ابدیت، ایک یعنی بعض بزرگان دین کے قول کے مطابق ایک ہی چیز ہے جو ہمارے اور ہماری ابدیت کے درمیان حائل ہے، وہ ہماری انیت ہے، وہ ہماری انانیت ہے۔ انیت، انانیت یعنی میں، وہ ہماری میں ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے عبد اس لیے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی انیت کو اللہ کی ذات میں محو کر دیا، اپنی انیت اور انانیت کو رسول اللہ نے اللہ کی ذات میں محو کر دیا، مٹا دیا ایک دم۔ اسی لیے اللہ نے عبد مسلمانوں سے کہا 5 وقت کی نماز میں تم رسول اللہ کی گواہی دو، رسول اللہ کی عبدیت کی گواہی دو، رسول اللہ کی رسالت، پہلے عبدیت کی گواہی دو، بعد میں رسالت کی گواہی دو۔ یعنی صرف ایک کسی عالم سے پوچھا گیا کہ عبدیت میں اور مجھ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ اپنی انانیت پہ پیر رکھو، اگلا قدم عبدیت کا ہے۔ انانیت، میں یہ اگر چیز ہم سے ختم ہو جائے تو عبدیت کی منزل پر فائز ہو جائیں۔ اور عبدیت کی منزل کم نہیں ہے، عبد ہونا، نرم ہو جانا، اپنے آپ کو ہموار کر لینا اللہ کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے اپنے آپ کو نرم، اپنی تعلیم اور تربیت ایسی ہو کہ اللہ کے مقابلے میں ہم نرم ہو جائیں، ملائم ہو جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے سختی کا سبب نہ ہو، رغبت سے انجام دیں۔ شہادت اور یہ ابدیت۔ اور شہادت کے بعد جو ہے فرماتی ہیں کہ اختارہ قبل ان ارسلہ، اختارہ دوسرا جملہ ہے، یہ دوسرے پیراگراف کا دوسرا جملہ۔ دوسرے پیراگراف کا پہلا جملہ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ اور دوسرے جملے میں فرماتی ہیں کہ اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے ان کو اختیار کر لیا قبل اس کے کہ انہیں اللہ نے بھیجا، یعنی ارسال سے پہلے اللہ نے ان کو اختیار کر لیا۔ ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو، ارسال بھیجنا، اختیار کہتے ہیں چن لینے کو، یعنی اللہ نے رسول اللہ کو رسول بنانے سے پہلے چن لیا۔ ارسال سے قبل اختیار ہے، اختیار کر لیا، اس کے بعد آپ کو ارسال کیا۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے آپ جو فرما رہی ہیں اختیار، ارسال سے پہلے اختیار کیا، یہ پہلے کون سا پہلے؟ قبل، قبلیت۔ دیکھیں کسی چیز کو قبل، بعد، مثلا یہ مجلس کا ٹائم کیا ہے؟ نماز کے بعد، نماز کے بعد، نماز کے بعد یعنی نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے بعد مجلس کا وقت ہے۔ تو یعنی یہ قبل، پہلے یا بعد، یہ ٹائم کو ناپنے کے لیے ہے، یہ الفاظ ٹائم بتاتے ہیں۔ پہلے کس سے پہلے؟ نماز سے پہلے۔ بعد کس کے بعد؟ مجلس کے بعد۔ یہ قبل اور بعد
یہ پہلے اور بعد میں یہ ٹائم کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر بی بی جو فرما رہی ہیں اللہ نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا ان کو ارسال کرنے سے پہلے، تو یہ پہلے کون سا پہلے ہے؟ یعنی کئی ہزار سال پہلے اللہ نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا اور کئی ہزار سال کے بعد پھر آپ کو ارسال کیا، بھیجا۔ معارف کو سمجھنے میں ایک جو بڑی مشکل ہمارے ساتھ ہے وہ پہلے سے جو ہمارے ذہن میں موجود مفروضے ہیں، مفروضے یعنی سپوزیشنز کہتے ہیں، پہلے سے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، پہلے سے کچھ مصادیق ہمارے ذہن میں موجود ہیں، وہ چیزیں صحیح معنی میں معارف کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے۔ یہاں پر جو وقت دیکھیں، جو وقت ہم استعمال کرتے ہیں، اب جو ٹائم کا جو کانسیپٹ دنیا میں ہے، یہ ٹائم کا کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے؟ یہ وقت کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ وقت بنتا کس سے ہے؟ اس کے لیے یہاں موجود سائنٹسٹوں نے وقت، مثلا آپ سے پوچھا جائے آپ کی عمر کیا ہے، 40 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال، یہ سال کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ سال کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا جب زمین سورج کے اطراف ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو ہم اس کو سال کہتے ہیں۔ زمین کا سورج کے گرد پورا ایک چکر لگا لینا سال۔ اب اس سال کو ڈیوائیڈ کس میں کیا؟ کہا یہ سال 12 مہینوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے 12 مہینوں میں، اور 12 مہینے میں سے ہر مہینہ یا 30 دن یا 31 دن۔ تو گویا اس کی جو شکل بنی خربوزہ جیسے ہوتا ہے، خربوزے کو اگر کاٹ دیا جائے بیچ سے تو جو شکل بنتی ہے خربوزے کی ایک سلائس کی، ویسی 360 سلائسز انہوں نے بنائی، یعنی 360 دن، اور ہر دن میں یعنی ان 360 دنوں کو پھر برجوں میں تقسیم کر دیا، 12 برج، اور پھر ان برج یعنی 12 مہینے، اور پھر ان مہینوں کو دنوں میں تقسیم کر دیا، انہی دنوں کو پھر گھنٹوں میں تقسیم کر دیا، گھنٹوں کو منٹوں میں تقسیم کر دیا، منٹوں کو سیکنڈوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ پیمانہ، یہ وقت کا جو پیمانہ ہے وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یہ مجازی ہے۔ حقیقی زمان ہے ضرور، لیکن جس کو ہم زمان سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم وقت اور ٹائم سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے، کیونکہ زمان زمین کا تقاضا ہے، جب تک آپ زمین پر ہے زمان ہے۔ لیکن بی بی جو بات کر رہی ہیں کہ اللہ نے میرے بابا کو اختیار کر لیا ارسال کرنے سے پہلے، تو یہ پہلے یہ زمانہ نہیں ہے۔ جس زمانے کو ہم سمجھتے ہیں، جس زمانے کو ٹائم ہم سمجھتے ہیں، وہ زمانہ بی بی اس کو پہلے نہیں فرما رہی ہیں۔ یہ ایک وقت یعنی زمان، وہ زمان یہ زمین کے زمان والا زمان نہیں ہے جو ہم اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور ہماری عمریں بھی اسی طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی عمر 40 سال، 40 سال یعنی 40 مرتبہ زمین نے سورج کے چکر کاٹ لیے، اس سے اپنی عمر کا پیمانہ نکال، عمر کو ناپنے کا کرائیٹیریا ہے۔ یہ ہر چیز کا ایک ناپنے کا کرائیٹیریا ہے۔ کپڑے ناپنے کے لیے آپ میٹر کا استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کو یعنی ہر چیز حساب کتاب سے اور ناپ سے چلتی ہے۔ تو ویسے یہ جو وقت ناپنے کے قابل ہے وہ زمین کا وقت ہے، وَإِلَّا بی بی جو وقت فرما رہی ہیں وہ زمین والا وقت نہیں ہے۔ جو زمین کی گردش سے، سورج کی گردش سے جو وقت پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ وہ ہم نے کیوں بنا لیے ہیں؟ تاکہ اپنے امور کو منظم کریں، ہمارے امور منظم ہو جائیں انسانوں کے، کہ کب کیا کرنا ہے۔ ان امور کو منظم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وقت کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے۔ خود وقت، مدیریت زمان فارسی میں کہتے ہیں اس کو، ٹائم مینجمنٹ، خود ایک موضوع ہے جو انشاءاللہ اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر دیکھیں جب بھی ان سے کہا جائے مجلس میں آئیے، وقت نہیں ہے،
درس میں آئیے وقت نہیں ہے، 2020 دیکھنے کا وقت ہے. اب تو 2020 تو کم، شاید اس کی مدت کم ہو گئی. پہلے تو 50 اوورز کا جب کھیلتے تھے تو گھنٹوں دیکھتے تھے، 8 گھنٹے. لیکن ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھتے پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد اب اترتے یا جب اترتے. تو وقت کس کے پاس نہیں ہوتا پتہ ہے؟ وقت اس کے پاس نہیں ہوتا جس کو وقت تقسیم کرنا نہیں آتا. جو کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ لوگ وہ ہیں جن کو وقت کا صحیح استعمال نہیں آتا. وقت کا اگر صحیح استعمال آ جائے انسان کو، اور ہماری زندگی وقت سے ہی عبارت ہے، ہماری زندگی وقت سے بنی ہوئی ہے. سیکنڈز، منٹس جو ہے، پھر دن، ہفتے، مہینہ، سال. تو لہٰذا وقت سے استفادے کا خاص طریقہ ہے. اس کی ایک معمولی چیز یہ ہے کہ خود معصوم نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے، ایک حصہ اللہ سے 24 گھنٹے 6 4 24، یعنی ہر حصہ 6 گھنٹے پر مشتمل. 6 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں. پوری نمازیں اگر ملا لیں ہماری تو 1 گھنٹے کی ہیں. پوری نمازیں دعاؤں کے ساتھ بھی ملا لیں 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے. اللہ سے راز و نیاز کے لیے ایک وقت مقرر کر لو، امر معاش کے لیے ایک وقت مقرر کر لو. تمہارا وقت 4 حصوں پر مشتمل ہو. ایک وقت اللہ سے راز و نیاز کے لیے، ایک وقت امر معاش کے لیے، کمانے کے لیے مختص کر دو. اور آج کل کمانے کا زمینہ پڑھنا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کمانے کے لیے، تو اب جب کمانا ہے تو پڑھنا ضروری ہے. جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پڑھنے کے لیے صرف کرنا ہے وہ وقت. اور ایک حصہ مختص کر دو حلال لذتوں کے لیے. حلال لذتیں کیا ہے؟ سونا حلال لذت ہے اور ضروری بھی ہے انسان کے لیے. اور دوسری جو حلال لذتیں ہیں، ان حلال لذتوں کے لیے ایک وقت مشخص کر دو. اور ایک وقت مشخص کر دو ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جو تمہارے ہمدرد ہیں، اور جو تمہارے ہمدرد ہیں اور تمہیں تمہارے عیبوں سے مطلع کریں. عیب جوئی کے لیے نہیں. عیب جوئی بری بات ہے. عیب جوئی یعنی عیب نکالنا کسی میں سے، اور معمولاً عیب ہم لوگوں کے سامنے نکالتے ہیں. اصولاً اکیلے میں ہونا چاہیے وہ بات. ایک چیز ہے عیب جوئی، ایک چیز ہے عیب زدائی. عیب جوئی عیب نکالنا. عیب زدائی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر سے غیر محسوس طریقے سے وہ عیب کو ختم کر دینا. تو ایسے لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت نکالو جو تمہارے عیبوں کو جانتے ہوں اور عام نہ کرتے ہوں ان عیبوں کو، از روئے ہمدردی اور خیر خواہی کے نتیجے میں صرف تم سے بیان کر کے تم سے وہ عیب ختم کر دیتے ہوں. اپنے وقت کو ان 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک راز و نیاز اللہ سے، اللہ کی عبادت. 2 امر معاش کمانے کے لیے، یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے. 3 حلال لذتوں کے لیے. حلال لذتوں سے مت روکو لوگوں کو. قرآن میں ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کی حلال لذتوں سے لوگوں کو منع کر دیا ہے، ان کے اوپر حرام کر دیا ہے. حلال لذتیں جو بھی حلال لذتیں ہیں، کہ حلال لذتوں کی تعداد لامحدود ہے، حرام لذتیں محدود ہیں. ان کی لسٹ تیار کر سکتے ہیں ہم. اگر ہم بیٹھ کے لسٹ تیار کرنا چاہیں تو حرام لذتوں کی لسٹ تیار ہو جائے گی، لیکن حلال لذتوں کی تیار نہیں ہوگی کیونکہ لامحدود لذتیں ہیں. اور چوتھا وقت جو ہے، اپنے ایسے اخوان، اپنے دینی بھائی جو تمہارے عیبوں سے واقف ہوں اور تمہارے عیبوں کو لوگوں میں عام نہ کرتے ہوں، بلکہ خیر خواہی کے نتیجے میں، خیر خواہی کی وجہ سے وہ تمہیں تمہارے عیب بیان کریں تاکہ تم سے، تمہارے وجود سے وہ عیب ختم ہو جائیں. تو وقت جو بی بی بیان فرما رہی ہیں وہ یہ وقت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے کیلکولیشن کا طریقہ ہے. بی بی کے کیلکولیشن کا طریقہ وہ وقت نہیں ہے، وہ ماورائے زمین و زمان ہے. زمین و زمان سے اوپر کی بات ہے، لیکن ہے زمان. اللہ کے نزدیک زمان ثابت ہے، لیکن وہ نہیں جس کو ہم پیمانہ قرار دیتے ہیں. ہمارے لیے جو کرائیٹیریا ہے، عمر کا پیمانہ 40 سال سورج کی گردش،
آپ دیکھیں بعض ہم جیسے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو گئی، لیکن کبھی کبھی باتیں بچکانا کرتے ہیں، 2 سال کے بچوں کی طرح بات کرتے ہیں، 3 سال کے بچوں. اور بعض بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، ایران میں یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، ان کی عمریں 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال، لیکن باتیں اتنی پختہ کرتے ہیں کہ بزرگ بھی وہ بات نہ کر سکیں. یعنی آپ 50-60 سالہ بزرگ سے جن پختہ باتوں کی توقع کرتے ہیں ہم، وہ 8-9 سال کے بچے ویسی پختہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ تجربہ کر کے عرض کر رہا ہوں میں، خاص طور پر یہ 8 سالہ جنگ جو دیکھی گئی ایران عراق کی، یہ 8 سالہ جنگ میں وہ بچے جن کی عمریں کم تھی، 13 سال 12 سال 10 سال، باتیں اتنی پختہ کر رہا ہے کہ 80 سال کا بزرگ نہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو ناپنے کا پیمانہ سورج کے اطراف زمین کی گردش نہیں ہے، بلکہ انسان کی معرفت ہے. ممکن ہے ایک بزرگ 80 سال کا ہو جائے لیکن معرفت کے حساب سے فقط 2 سال کا ہو، اور ممکن ہے ایک بچہ 8-10 سال کا ہو لیکن معرفتی حساب سے اس کی عمر 80 سال کی ہو. تو بی جس زمانے کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا کو اللہ نے ارسال کرنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے اللہ نے میرے بابا کو اختیار کر لیا، چن لیا، تو وہ یہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے سے ہم اپنا کیلکولیشنز کرتے ہیں. اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے پہلے آپ کو چن لیا پھر آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اور جب تک رسول اللہ تھے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں بھی ہیں جس سے لوگ ہم کو، خاص طور پر ممبر پر آنے والے جو غلو کرتے ہیں، وہ لوگ ہم کو دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیثیں ہیں موجود. سب سے پہلے اگر اللہ نے کسی کو خلق کیا تو وہ میرا نور ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. اور فرماتے ہیں کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ان حدیثوں کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ غلو ہے، کیونکہ پھر اس میں کیلکولیشنز آ کے پھر وہی کیلکولیشنز کرتے ہیں جو اپنے زمان سے اس زمان کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، جبکہ وہ زمان بالکل جدا ہے. وہ زمان کی حقیقت ہے، ہمارے زمان کی حقیقت نہیں ہے. یہ فرضی چیز ہے، ہمارا زمان ہم نے فرض کر لیا ہے، سورج کی گردش سے اپنا زمان ہم نے اخذ کر لیا، ڈیرائیو کر لیا ہے. وَإِلَّا یہ زمان حقیقت نہیں رکھتا، حقیقت وہ زمان رکھتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. اور بی جو اپنے بابا کے بارے میں فرما رہی ہیں وہ زمان ہے. تو لہٰذا بی کے پاس جو رسول اللہ کی اہمیت ہے. اور پھر آگے چل کر جو دوسری بات ہے، رسول اللہ کی بعثت کے وقت جو عرب کی حالت تھی، اور رسول اللہ نے کس طرح سے عربوں کی حالت کو، زمانے جاہلیت کی عربوں کی حالت کو، انہی عربوں کو کہ جو جاہل تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال جنگ کرتے تھے، جو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے، کہ قرآن نے کہا کہ جب بچی کی پیدائش کی خبر ان کو دی جاتی تو ان کا چہرہ کظیم ہو جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ میں یہ سوچنے لگتا کہ اے کاش زمین کھل جائے اور میں اس زمین میں اتر جاؤں. اس قدر ننگ سمجھتے تھے بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے. اور اگر آج بھی کوئی یہ بات سمجھ رہا ہے تو پھر اس میں اور عرب جاہلی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بچیوں کی پیدائش پر جس کا چہرہ کالا پڑ جا رہا ہے، اور جو اپنے آپ میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بچی میرے لیے نہ پیدا ہوتی تو اچھا تھا، کاش میں زمین میں دھنس جاتا، ویسے معاشرے کو پھر رسول اللہ نے تبدیل کر کے وہ معاشرہ بنا دیا کہ وہ عرب جو بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، وہی عرب اپنے پھر بچیوں کا احترام کرنے لگے. پھر آپ نے اپنی بیٹی کا جو احترام کیا، اپنی بیٹی کو جو احترام دیا آپ نے، وہ بے نظیر ہے. اور پھر جب جناب سیدہ کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا تھا
تو آپ نے جناب سیدہ کو چند نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اے فاطمہ کبھی بھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنا، کوئی خواہش علی سے نہیں کرنا، کیونکہ علی کی مالی حالت کو رسول اللہ جانتے تھے. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ کبھی کوئی ایسی خواہش نہ کرنا علی سے جو وہ پوری نہ کر سکے، کبھی کوئی ایسی خواہش نہ کرنا علی سے کہ علی اس خواہش کو پوری نہ کر سکے. چنانچہ جناب سیدہ نے اپنی عمر میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی علی سے. لیکن ایک بار جب بیمار ہو گئی تو خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ بی بی آپ فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے. آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی. فرمایا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، انار کھانا چاہتی ہوں. حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے، یہودی کے باغ میں محنت کر کے کچھ اجرت حاصل کی، اس سے ایک انار خریدا. خرید کے واپس جب لوٹ رہے تھے ایک بیمار کرا رہا تھا، ایک بیمار درد سے کرا رہا تھا. رک گئے. ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ جب ہم لوگوں کو کراتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان کی بات، نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن علی ہم جیسوں میں نہیں ہیں. علی جب بھی کسی مظلوم، کسی فریادی، کسی بیمار کی فریاد سنتے فوراً رک جاتے. رک گئے، بیٹھ گئے اس کے بازو. نابینا تھا. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا بخار ہے، انار کھانا چاہتا ہوں. وہ انار اس کے حوالے کر دیا. اور اتنی حسرت مولا پہ طاری ہوئی کہ ایک بار فاطمہ نے ایک خواہش کی اور وہ ایک خواہش بھی میں پوری نہیں کر پا رہا ہوں. بڑے جتن سے وہ ایک انار خریدا تھا. بڑی مایوسی سے گھر پہنچے. گھر میں جب داخل ہوئے تو دیکھا فاطمہ کا حال بہتر ہے. تو کہا کہ اے علی، جیسے ہی آپ نے وہ انار راہ خدا میں دے دیا ویسے ہی انار کی اشتہا میرے اندر سے ختم ہو گئی. انار کی جو خواہش تھی وہ خواہش میرے وجود سے ختم ہو گئی. یہ بات چل ہی رہی تھی، دخل باب ہوا. دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. حضرت علی گئے، دیکھا سلمان ہے، تشت لیے ہوئے، تشت پر کپڑا ڈھپا ہوا. کہا سلمان یہ کیا چیز ہے؟ کہا رسول اللہ کے پاس جنت سے انار آئے تھے، رسول اللہ نے یہ انار بھیجے. حضرت علی نے وہ انار لے لیے. شمار کیا تو 9 انار تھے. حضرت علی نے پوچھا یہ ان اناروں کو 10 انار ہونا چاہیے تھا، یہ 9 ہیں. تو پھر سلمان نے اپنی جیب سے ایک انار نکالا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آزما لوں. تو علی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جو اللہ کی راہ میں ایک چیز دیتا ہے اللہ 10 گنا پلٹا کر اس کو واپس کر دیتا ہے. یہ ایک خواہش جناب سیدہ نے کی. اور اتنی محبت دونوں میں، زن و شوہر میں، کہ کبھی بھی جناب سیدہ نے اپنے دکھ درد کا اظہار علی سے نہیں کیا. کبھی بھی کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ نے نصیحت کر دی تھی شادی کے وقت کہ اے فاطمہ کبھی بھی ایسی خواہش نہ کرنا جو علی کو اس خواہش کرنے میں مشکل ہو جائے. جب رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حالات رونما ہوئے مدینے میں، اور جن حالات سے حضرت علی کو گزرنا پڑا کہ کوئی سلام آپ کو نہیں کرتا تھا اور نہ سلام کرتے تو کوئی جواب دیتا تھا، یہ حالت لے کر جب گھر واپس آتے سیدہ پوچھتی اے علی کیا پھر مدینے والوں نے ستایا آپ کو؟ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے؟ بی بی سلام نہیں کرنا اور ہے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دے. کس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا؟ جس کو لوگ مسلمان نہیں سمجھتے اس کو جواب نہیں دیتے. لیکن جب سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تو سارا غم بھول جاتے اور سیدہ بھی اپنا غم بھول جاتی. دربار میں جب گئی خطبہ دیا، دروازے سے، مسجد نبوی کے دروازے سے سیدہ کا گھر 50-60 قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن جب
واپس آنا چاہتی ہیں تو اس 50-60 قدم کے فاصلے پر بی بی 3 یا 4 مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی. اتنی نقاہت اپنے اندر، اتنی کمزوری اپنے اندر محسوس کر رہی تھی. اور پھر جب گھر میں آئیں تو گھر میں آ کر گھر کی ریت پر بیٹھ کے رونے لگی. کہا بی بی آپ کا حق آپ کو واپس نہیں دیا گیا. کہا کہ ابو الحسن میرا حق نہ دیا لیکن مجھے جھٹلایا گیا ہے، میری گواہی کو جھٹلایا گیا ہے. ایک جملہ جو خود جناب سیدہ نے فرمایا، اور یہی جملہ چوتھے امام نے کربلا میں فرمایا، اے کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اے کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی. جب آخری وقت آیا، جس دن وفات کا دن ہے، جس دن جناب سیدہ نے وفات کی، جو آپ کی شہادت کا دن ہے، اس دن طبیعت کچھ بحال ہو گئی. اتنے دن سے بیمار تھیں، اس دن کافی بحال ہو گئی، اور بچوں کے لیے کھانا آپ نے تیار کر دیا، اور گھر میں جاروب کشی کر رہی تھی. حضرت علی نے دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد سیدہ کی طبیعت بحال ہے، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں اور جاروب کشی کر رہی ہیں. جاروب کشی کرتے ہوئے تو دیکھا علی نے، اور یہ بھی دیکھا کہ جاروب کشی کر تو رہی ہیں لیکن ایک ہاتھ پہلو پر ہے. علی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں سیدہ پہلو پر ہاتھ رکھی ہوئی ہے. اور یہ راز اس وقت کھلا علی کے سامنے جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے. ایک مرتبہ چیخ ماری، باہر جب آئے، یا اسی وقت اسما بنت امیس نے کہا کہ اے علی، عرب کا یہ رویہ، عرب کا یہ رواج نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس قدر چیخ مار کے روتے ہیں. یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے، عرب اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو علی نے کہا کہ اسما تم نہیں جانتے، سیدہ نے جو غم مجھ سے چھپایا، کبھی اس بات کو ظاہر نہیں کیا. جب میں اثناء غسل جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، میرا ہاتھ اس پہلو پر پڑا جس پہلو کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور سیدہ نے کبھی یہ درد مجھ سے نہیں چھپایا کہ اے علی مجھے درد. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ جب سیدہ گھر میں جاروب کشی کر رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے، تو مجھے اس وقت خبر نہ ہوئی کہ سیدہ کس درد کو چھپا رہی ہیں. آج سیدہ کا وہ درد مجھ پر ظاہر ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا اس ذکر قلیل کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع، مجتہدین، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقابمت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی، رہبر شیعان جہان، مرجع علی قدر شیعان جہان حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما. پروردگارہ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما. پروردگارہ مومنین ایران، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان، مسلمین برما، سری لنکا، فلسطین و کشمیر کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بے علم ہیں ان کو علم نافع عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو با معرفت حج و زیارات نصیب فرما.
ناقد خدا بچے بچیوں کی قد خدائی فرما۔ پروردگارہ بچے بچیوں کے لیے شادی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔